السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 آج ہم پڑھیں گے۔ بڑا ہی خوبصورت ربط چلتا آ رہا ہے، بڑا خوبصورت سلسلہ کلام، کوئی بے ربطگی نہیں ہے، کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو دوسری آیت سے کنیکٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی سے ایک سلسلہ جو شروع کیا ہے، پیچھے سے ہی چلتا آ رہا ہے، لیکن ہم آیت الکرسی سے کرتے ہیں۔ اور ابھی پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ کن کا ولی ہے اور طاغوت کن کے ولی ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا ہے، ایک طاغوت کی مثال دی ہے جو وقت کا بہت بڑا طاغوت تھا، یعنی دو بڑے طاغوت گزرے ہیں، ایک فرعون اور دوسرا نمرود۔ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے نمرود کا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا۔ یہ حکومتی طاغوت تھا۔ جو طاغوت سب سے زیادہ راہ راست سے روکنے کا باعث بنتے ہیں وہ حکومتی طاغوت ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں حکومت ہوتی ہے، کیونکہ پھر وہ ظلم و ستم ایسا کرتے ہیں، ایسے قوانین بناتے ہیں کہ ان کو خدا مانا جائے۔ پہلے نہ جمہوریت ہوتی تھی نہ خلافت ہوتی تھی، بس ہمیں نظر آتی ہے بادشاہت۔ پہلے ادوار پڑھے، ہسٹری پڑھے تو اب جو بادشاہ ہوتا تھا نا، وہ اپنی بادشاہی کے اتنا زوم میں ہوتا تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا اپنی بادشاہی کا وہ تسلسل قائم رکھنے کے لیے اور سلسلہ قائم رکھنے کے لیے وہ چاہتا تھا کہ لوگ کسی نہ کسی طرح اس کی بادشاہت قائم رہے، لوگ اس کو خدا یا خدا کا اوتار سمجھیں، اور اسی لیے جو ہے نا وہ اپنی پوجا کروانی شروع کر دیتا تھا، اور نمرود نے بھی یہی کیا۔ اور ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں بہترین نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے اگزامپل ہیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ کس طرح وہ وقت کے طاغوت کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور کس طرح وقت کے طاغوت کے ساتھ جو ابھی ان کا یہ جو اس آیت میں بحث و مباحثہ چل رہا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور پھر ہم سمجھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا کس طرح، اور ان کے والد جو تھے نا آزر، وہ بہت بڑے عہدے پہ تھے، کہتے ہیں چیف آفیسر تھے نمرود کے دربار میں نا، چیف آفیسر تھے ان کے والد جو تھے۔ اب چیف آفیسر کا بیٹا جو ہے وہ یکایک اٹھ کے تمام خداؤں کی خدائی کا انکار کرنا شروع کر دے، اور نمرود کو بھی للکارے، اور صرف ایک خدا کی خود بھی عبادت کرے اور لوگوں کو بھی ایک خدا کی عبادت کی طرف بلائے۔ تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بچپن سے سنتے آئے ہوں گے، تو یاد دہانی کے لیے پھر بھی میں نے بتا دیا ہے کہ اس دور میں ہر طرف بتوں کی پوجا ہوتی تھی، وقت کا بادشاہ خود کو خدا کہتا تھا، اپنی پوجا کرواتا تھا، اور ان کے والد چیف آفیسر تھے اس کے دربار میں۔ اب ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا اٹھے اور ایک خدا کی طرف بلانے لگے، اب وہ نمرود کے دربار میں پیش کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے اس واقعے کے اندر اور ان کی پوری زندگی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ طاغوت کے خلاف کھڑے ہونے والے کا اللہ پھر کیسے ولی بن جاتا ہے، جیسے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، مددگار ہے، دوست ہے۔ اللہ کیسے پھر ہر موقع پر، ہر مرحلے پر اپنے ولی کا ہاتھ تھام لیتا ہے، آگ سے اس کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ذبح ہونے سے چھری سے اس کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی رہنمائی کرتا ہے بلکہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے لیسن ہے اس واقعے کے اندر کہ طاغوت کس طرح اپنا کام کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ولی اللہ کیسے اٹھتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے، اور اللہ پھر اپنے ولی کو کس طرح ہر موقع پر تھام لیتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے۔ آئیے آیت میں، یہ آیت مبارکہ ہمیں لے چلتی ہے نمرود کے دربار میں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے بیچ میں کسی ایک بات پر مباحثہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الذی، اس شخص کی طرف، حاجہ ابراہیم، جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں۔ کس نے جھگڑا کیا تھا؟ نمرود نے۔
کس بات پر؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اسے کچھ بادشاہت دے دی تھی۔ اس قول ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ قالا، تو وہ شخص کہنے لگا انا احیی و امیت، انا میں احیی زندہ بھی کرتا ہوں، و امیت اور مارتا بھی ہوں، یعنی زندگی اور موت کا اختیار میرے پاس بھی ہے۔ قال ابراہیم، ابراہیم کہنے لگے فإن اللہ، بے شک اللہ، یأتی وہ لے کر آتا ہے، بالشمسی سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فأتی بہا تو اس کو لا کر دکھاؤ، من المغربی مغرب سے، فبہت الذی کفر، فبہتا حیران رہ گیا، الذی وہ شخص، کفر جس نے کفر کیا، واللہ اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ غالباً یہ تب کا واقعہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑا تھا اور پھر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تھا، تو قوم نے انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا تھا، اور بادشاہ کے سامنے پیش ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کانفیڈنس لیول چیک کیجئے، اتنا کانفیڈنس کہاں سے آیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا، کیونکہ اللہ ان کا ولی بن چکا تھا، وہ اللہ ان کا دوست، مددگار اور کارساز تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی دلیل کیا دی تھی؟ وہی جو آیت الکرسی میں اللہ کی پہلی صفت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو زندگی بھی دیتا ہے اور جو مارتا بھی ہے۔ اب اس نے کیا کیا اس کے جواب میں؟ اس کے پاس دو قیدی تھے، ایک جس کو موت کی سزا ہوئی تھی اور ایک جس نے آزاد ہونا تھا۔ جس نے آزاد ہونا تھا اس نے اس کو موت دے دی اور دوسرے کو اس نے قید میں ڈال دیا، اور پھر کہنے لگا کہ یہ دیکھو زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا تبلیغ کرنے کا طریقہ دیکھیے، حکمت ان کی دیکھیے، بحث برائے بحث نہیں۔ ایک بندہ نہیں مان رہا ایک دلیل سے تو یہ نہیں کہ آپ اس کو زبردستی اس دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک حکیم، سمجھدار اور دانا مبلغ کی طرح فوراً ہی اپنا جو ہے وہ اپنی دلیل چینج کی اور کہنے لگے کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، تو پھر وہ کافر شخص حیران رہ گیا، اب وہ یہ کیسے کر سکتا تھا؟ سورج کو مشرق سے کی بجائے مغرب سے کیسے نکال سکتا تھا؟ یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب وہ حیران پریشان رہ گیا۔ اب یہاں پر تو قرآن نے صرف اتنا ہی واقعہ کوٹ کیا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا اسلوب ہے ایک دائی کی طرح۔ اللہ تعالیٰ جیسے ایک دائی اپنی بات سمجھاتے ہوئے کسی واقعے کا کوئی پہلو بیان کرتا ہے، جیسے میں کوئی اسپیچ کر رہی ہوں، میں اپنی اسپیچ میں اس واقعے کا وہ پہلو لے کے آؤں گی جو میرے موضوع سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ اللہ رب العزت کا ٹاپک وہ کیا ہے کہ طاغوت کون ہے اور طاغوت سے دوستی کرنے والے کون ہیں، اور اللہ جن کا ولی بنتا ہے، پھر اللہ ان کی کیسے مدد کرتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی واقعہ کوٹ کیا ہے۔ جبکہ آگے پھر کیا ہوا تھا؟ فبہت الذی کفر، جب اسے کوئی جواب نہیں بن پر آیا تھا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے حکم دیا کہ لے جاؤ اس کو یہاں سے اور اس کو آگ میں جلا دو، اور پھر وہ آگ میں جلانے والا پورا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو بات جو ہمارے سمجھنے کی یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ ایک ظالم انسان، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اتنی مدلل گفتگو سے انہوں نے اتنے اچھے آرگومنٹ پیش کیے کہ جب اس نے یہ کہا کہ وہ مطلب ان کی پہلی دلیل کا جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دوسری دلیل دی، تو کیا وہ اس سے ہدایت نصیب ہو گئی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس نے کیا کہا؟ ظالم تھا نا، ظالم پھر یہی کرتا ہے، جب اس کے پاس دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتا تو وہ پھر کہتا ہے اس کو سزا دو، اس کو جلا دو، ان کو پکڑو، ان کو جیل میں ڈالو، یہ کرو وہ کرو، پھر وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے، پھر وہ ظلم و ستم ڈھاتا ہے، اور اس ظلم و ستم میں بھی جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو ان آزمائشوں پر پورے اترتے ہیں، وہی اولیاء اللہ ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کو ایسے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، جو اللہ کی ولایت کی طرف لے کر جاتا ہے، نہ کہ اس راستے کی طرف جو شیطان کی رفاقت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آمین۔